میں جنت میں تیری عرش پر آواز سن رہا تھا. پھر وہ اتنا عرفہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، نظر اس کی لوہے محفوظ پر ہوتی ہے، پھر وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت نے فرمائی. جب پاکیزگی کے اس معیار پر پہنچ گئے، جب طہارت تقویٰ کے اس معیار پر پہنچ گئے، کردار اور پرسنالٹی اور سچ کے حق کے اس معیار پر پہنچ گئے، تو پھر اللہ نے پردے ہٹا دیے اور پھر فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے. پھر انہیں کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ وہیں بیٹھے ہی سارے کام اللہ رب العزت ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور سب سے مشکل کام بھی یہی ہے. سب سے مشکل کام بھی تقریریں کرنا آسان ہے، کتابیں لکھنا بھی آسان ہے، لیکن زبان سے بات نکالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کر بات کرنا بہت مشکل ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ جو تم خود کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ آج ہم باتیں بڑی کر رہے ہیں، تقریریں بڑی ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں میں یہ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دنیا میں اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، این جی اوز کے اپنے مفادات ہیں. جمعے ہزاروں ہو رہے ہیں، اصلاح نہیں ہو رہی. میلاد شریف ہزاروں کی تعداد میں ہو رہی ہے لیکن اصلاح نہیں ہو رہی. تبلیغ لاکھوں کی تعداد میں ہو رہی ہے لیکن اصلاح نہیں ہو رہی. سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں لیکن اصلاح نہیں ہو رہی. حالات اسی طرح ہیں، ایمان دیگرگو ہو رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، جھوٹ اسی طرح ہے، سچ نہیں رہا، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ہر چیز اسی طرح ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں حج بھی زیادہ ہو رہا ہے، عمرے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر حفاظ کی تعداد بھی آئے دن معاشرے میں بڑھ رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن تبدیلی نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے، انٹیلیجنسیا بیٹھے، ذہین لوگ بیٹھے، کوئی اس قوم کو نکالنا چاہے، میں ساری مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، اس امت پر جو حالات ہیں اس سے اگر بدلنا چاہتے ہیں تو مخلص لوگ اپنے گھر کو پس پش ڈال دیں، اپنے مفادات کو پس پش ڈال دیں، اپنی نفسیات کو پس پش ڈال دیں، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ایک ایسا پروگرام بنائیں کہ امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکالا جائے. لیکن حالات دن بدن روز بروز خراب سے خراب تر کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کے لیے ہر انسان پر فرائض اور ڈیوٹیاں جو ہیں اللہ نے عائد کر رکھی ہیں. اسی سلسلے میں آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 33 سے شروع کر رہے ہیں، اور دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 33 اور 34 سورہ حامیم سجدہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر کس شخص کا کلام ہو سکتا ہے؟ بولتا ہر کوئی ہے، کلام ہر کوئی کرتا ہے، گفتگو ہر کوئی کرتا ہے نا، گفتگو ہر کوئی کرتا ہے، بولتا ہر کوئی ہے. کوئی اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے، کوئی اپنی سیاست کے لیے بولتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کے لیے بولتا ہے، کوئی اپنے احسانات کے لیے بولتا ہے. بولتا ہر کوئی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کس کی گفتگو ہو سکتی ہے، کس کا کلام ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی. تو سب سے اچھا کلام کس کا ہوا؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے مسلک کی طرف بلاتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے گروہ کی طرف بلاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے بلاتا ہے. نہیں، فرمایا سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا کلام اس شخص کا ہے جو دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو
بولے کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ تو سب کا ہے، اللہ تو سب کا ہے نا، اس میں تو ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں تو کسی کا مفاد نہیں ہے. اللہ میرا بھی ہے، اللہ آپ کا بھی ہے. اللہ ہر مسلک والے کا ہے، ہر مذہب والے کا ہے، کافر کا بھی ہے، مسلمان کا بھی ہے، نیک کا بھی ہے، بد کا بھی ہے. اور یہاں اللہ کی طرف بلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آؤ اللہ کو پکڑتے ہیں. اللہ کی طرف بلانے کا معنی یہ ہے جو اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے احکامات سناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، دین اسلام بتاتا ہے، شریعت اسلام بتاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کی طرف بلاتا ہے. تو جو بندہ، جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، رب فرما رہا ہے اس کا کلام سب سے اچھا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف بلاتا نہیں ہے، پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے. اور پھر کہتا کیا ہے؟ وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا یہ ہے کہ بے شک میں تو اپنے رب کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں اپنے رب کی باتیں ماننے والے میں سے ہوں. یعنی پہلے وہ اپنی اصلاح کر کے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے. اب جھکانے کا معنی یہ بھی نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لی. جھکانے کا معنی یہ ہے جہاں زندگی میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کے آگے پھر وہ چوں چرا نہیں کرتا، پھر وہ آگے آئین کو نہیں لاتا، پھر وہ آگے قانون کو نہیں لاتا، پھر وہ آگے لا کو نہیں لاتا، وہ آگے اکثریت کی بات کو نہیں لاتا، پھر وہ آگے جمہوریت کو نہیں لاتا، پھر وہ آگے اپنے مسائل کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کی بات کو نہیں لاتا. جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں زمانہ روٹتا ہے تو روٹ جائے، پارٹی والے روٹتے ہیں تو روٹ جائیں، حکومتیں جاتی ہیں تو ختم ہو جائیں، برادری روٹتی ہے تو روٹ جائے، ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ہم نے دین کو اس لیول پہ پڑھا نہیں ہے، ہم نے دین کو اس لیول پہ کنوے نہیں کیا، ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. دین کو ہم نے مضمون نہیں بنایا، دین کو ہم نے سبجیکٹ نہیں بنایا. اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ہم نے دین کو ایسے مضمون پڑھایا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہے. ہے ہمارے اوپر مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر انگریزی پڑھوانی ہے تو بندہ کمپیٹنٹ لیں گے جی، اس کا انٹرویو ہوگا. اگر کسی ادارے نے لینا ہے تو اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، اس کا انٹرویو ہوگا، اسے سبجیکٹ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. اور لیکن کوئی بایولوجی پڑھانی ہے، حتیٰ کہ آپ اپنی دنیا کی گاڑی بھی کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے کہ جس کو مکینک نہ ہو، جس نے مکینک سیکھا نہ ہو، جس کو کام کرنا نہ آتا ہو. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم گاڑی، گھر کی کوئی چیز ٹھیک کرانی ہو ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں. دنیا کی تعلیم لینی ہو، بندے کا کردار بھی چیک کرتے ہیں، بندے کی تعلیم بھی چیک کرتے ہیں، اس کو بولنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن ہے جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو پھر کسی سے پڑھوا لیں. ایسے ہی ہے جی، کسی سے پڑھوا لیں. اس کا کردار کیا ہے نہیں پتا، اس کا علم کا معیار کیا ہے نہیں پتا. اور اپنی انگلش، میتھمیٹکس، سائنسز پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے دینے والوں کبھی سوچا کہ جو مضمون قبر میں کام آنا ہے، جو حشر میں کام آنا ہے، جو قیامت میں کام آنا ہے، اس پر ہماری کتنی انویسٹمنٹ ہے، اس کی تعلیم پر کیا خرچ کر رہے ہیں. حفظ کروا لینا کافی نہیں ہے، حفظ کروا لینا کافی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے رٹا لگوا لیا، وہ تو آپ نے یاد کروا لیا. بات شاید میں پوری طرح کنوے نہیں کر سکا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب دنیا کی تعلیم پر ہمارا ہزاروں روپیہ مہینے کا لگ رہا ہے، کیا دین کی تعلیم پر بھی کچھ لگ رہا ہے؟ اس میں 10 منٹ ہیں، اس میں 10 منٹ ہیں اور ادھر پورا گھنٹہ ہے. 2 گھنٹے کے لیے ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم
اپنے پروگرام کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر ایک اس مضمون کو، قرآن مجید کو، اسلام کو